کیا آئی ایس آئی امرتسر میں پھر ایکٹیو ہو گئی ہے؟ ویسے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کبھی بھی ایکٹیو نہ رہی ہو، مگر اب لگتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے کچھ ہفتوں سے جو خبریں آ رہی ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا بلکہ خود پنجاب کے ایک سینئر پولیس آفیسر کر رہے ہیں۔ جب میں پنجاب کی بات کرتا ہوں تو لوگ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ لاہور والا پنجاب ہو یا پھر شاید امرتسر والا پنجاب ہو۔ میری مراد امرتسر والے پنجاب کی ہے۔ تو وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، وہاں کے سینئر پولیس آفیسرز اپنے کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی پنجاب میں خالصتان کے حوالے سے اپنے کام کرنے کے معاملے میں پھر ایکٹیو ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کلپ میں کئی گھروں پہ اٹیک ہو چکے ہیں ڈیورنگ دا پاسٹ کپل آف منتھس یا ویکس۔ مندر کے باہر اٹیک بھی ہوا اور لوگوں کے بزنسز پر بھی اٹیک ہوئے، اور یہ سچویشن اس وقت بڑی ہی گمبھیر ہے۔ اب یہی پولیس کے سینئر آفیسر جو آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہی کے شبدوں میں یہ بات سنی جائے۔ ہمیں 2 بجے کے قریب یہ انفارمیشن پولیس نے دی تھی، پجاری جی نے، میں اور باقی سینئر آفیسر موقع پہ اسی ٹائم پہنچ گئے تھے۔ اس میں بیسک بات یہ ہے کہ پاکستان آئی ایس آئی جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ہمارے یوتھ کو چھوٹے لالچ کے لیے اکسا کے یہ غلط کام کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سازش تو ان کے پکڑے جانے کے بعد ہی پتہ لگے گی، بٹ جلدی ان کو پکڑا جائے گا۔ تو پنجاب کی پولیس کے ایک سینئر افسر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کچھ عرصے سے پنجاب کے یوتھ کو چھوٹے چھوٹے لالچ دے کے پھر سے ایکٹیو کر رہی ہے۔ اب دیکھیے، میں جو خبریں دیکھ رہا ہوں اس میں ایک میں رپورٹ آپ کے ساتھ یہاں سانجھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا، اور یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 4 دسمبر 2024 کو مجیٹھیا تھانے کے باہر ایک دھماکہ ہوا۔ پھر 12 دسمبر کو گرداسپور کے علیوال گاؤں میں پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا۔ پھر 17 دسمبر یعنی 17 دسمبر کو امرتسر کے اسلام آباد پولیس اسٹیشن پر ایک حملہ ہوا۔ پھر 18 دسمبر کو گرداسپور پولیس چوکی بخشی وال پر حملہ ہوا۔ پھر 20 دسمبر وڈالہ بنگر پولیس چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر 3 فروری امرتسر پولیس اسٹیشن چوکی فتح گڑھ چوریا بائی پاس پر حملہ ہوا۔ اور یہاں پہ میں 5 جنوری کا ایک مس کر گیا ہوں، بیچ میں 15 جنوری کا، کہ 15 جنوری کو امرتسر کے گاؤں جینتی پور میں شراب کے تاجر اور کانگریسی لیڈر امان جینتی پور کے گھر پر حملہ ہوا۔ پھر 17 فیبروری کو بٹالہ کے گاؤں ریمل میں پنجاب پولیس کے کانسٹیبل جتندر سنگھ کے چچا کے گھر پہ حملہ ہوا۔ پھر 11 مارچ کو امرتسر میں ہندو مندر ٹھاکر دوارہ میں ایک دھماکہ ہوا۔ پھر 16 مارچ جلندھر کے گاؤں رسول میں ایک گھر پر دھماکہ خیز مواد پھینکا گیا۔ یہ 10 انسیڈنٹس تو صرف ایک میڈیا آؤٹلیٹ سے آئے ہیں، اور شاید اتنے ہی ہوں گے، کوئی ایک آدھ کم زیادہ ہوگا، کم تو نہیں چانس۔ تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ 10 انسیڈنٹ تو میں دسمبر سے اب تک مارچ کے بیچ کے ٹائم کے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جو دوسرے میڈیا آؤٹلیٹ بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے یہ واقعی ہی بڑا گمبھیر ہے کہ آفٹر آل پنجاب میں ایک لڑی کی صورت میں دھماکے کیوں ہو رہے ہیں۔ جو ڈفرینٹ میڈیا آؤٹلیٹس رپورٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ ان دھماکوں کے نتیجہ میں ابھی تک کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا، بھگوان نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کسی کا بھی جانی نقصان ہو، مگر جو سینئر پولیس افسر ابھی اپنی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آئی ایس آئی وہاں پہ چیزوں کو ایک طرح سے پرووک کرتی ہے، انسٹیگیٹ کرتی ہے۔ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آئی ایس آئی وہاں نہ ہو، وہاں سے کبھی گئی ہو، وہ تو رہتے ہیں، ساتھ ہی تو بارڈر ہے۔ میں نے خود وہ بارڈر دیکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ، مطلب اس بارڈر کو میں نے یہاں امرتسر کی طرف سے بھی دیکھا ہوا ہے، لاہور کی طرف سے بھی دیکھا ہوا ہے کہ وہ کتنا پورس بارڈر ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔
تو یہ جو سچویشن ہے اب بھارت کے پنجاب میں یہ انسٹیگیٹ کرنا، پرووک کرنا، اور یہ سارے کے سارے واقعات پھر جو ایکسٹریمسٹ خالصانی ایلیمنٹس ہیں کینیڈا میں، یو کے میں اور امریکہ میں، خاص طور پر کیلیفورنیا میں، ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. اور جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے لوگ یہاں پہ بیٹھے بھی کھلم کھلا یہی کام کر رہے ہیں، اور خالصانی ایلیمنٹس بھی ان کے ساتھ کھلم کھلا ملتے ہیں. میں نے کئی بار ایسے منظر دیکھے. تو بھارت کے پنجاب میں یہ کارروائیاں پھر سے بھڑکنا یہ واقعی ایک چیلنجنگ کام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے، ان کو ان سارے مسئلوں کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے روکنا چاہیے، اس پہ روک لگانی چاہیے، ورنہ یہ معاملات ان کے لیے ایک سٹیپ آگے کا چیلنج بن سکتے ہیں. کیونکہ جب بھارت کی خاص طور پر پنجاب کی پولیس کے ایک سینئر افسر خود سے کہہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ان کا چھوٹا سا ویڈیو کلپ پھر سے آپ کو سنواؤں. ہمیں 2 بجے کے قریب یہ انفارمیشن پولیس نے دی تھی، پجاری جی نے. میں اور باقی سینئر آفیسر موقع پہ اسی ٹائم پہنچ گئے تھے. اس میں بیسک بات یہ ہے کہ پاکستان ISI جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ہمارے یوتھ کو چھوٹے لالچ کے لیے اکسا کے یہ غلط کام کرانے کی کوشش کرتی ہے. یہ سازش تو ان کے پکڑے جانے کے بعد ہی پتہ لگے گی، بٹ جلدی ان کو پکڑا جائے گا. تو یہ وہ خبر تھی، میں چاہتا تھا کہ اس پر ایک چھوٹا سا ولاگ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کینیڈا سے بھی، امریکہ سے بھی انفارمیشن لیں کہ یہاں سے اس طرح کی جو ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز کے لنکس کیسے جڑ رہے ہیں امرتسر پنجاب کے ساتھ. امرتسر ایک سیکرڈ سٹی ہے، اور اس میں یہ کارروائیاں بہت ہی افسوسناک ہیں. جو بھی اس طرح کی کارروائیوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک سیکرڈ سٹی کے سیکرڈ انوائرمنٹ کو نہ خراب کریں. امرتسر میں بہت سارے انسیڈنسز ہوئے، مگر ہم نے جیسا کہ آپ کو انسیڈنسز کی ایک لسٹ سنائی، اس میں امرتسر کے علاوہ بھی کچھ اور شہر ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اور پنجاب ہم سب کا ایک سانجھا جہان ہے، ایک سانجھی دنیا ہے. اور پھر بھارت کے پنجاب میں تو ویسے ہی خاص طور پر جب امرتسر کی بات ہوتی ہے تو ایک سیکرڈنس کا احساس ہوتا ہے. وہ سیکرڈنس ہمیں ادھر بھی پاکستانی سائڈ سے بھی نظر آتی ہے، چاہے داتا گنج کا مزار ہو، چاہے وہاں پہ پنجا صاحب کا گردوارہ ہو، چاہے وہاں پہ کرتارپور کا گردوارہ ہو. پنجاب پورے کا پورا ہی گروؤں کی، بابوؤں کی دھرتی ہے، اور اس دھرتی میں کسی قسم کا وائلنس کریٹ کرنا، کسی قسم کی نفرت کریٹ کرنا وہ شرمناک ہے، اور اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے.